سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی ہی ساری عزتیں ہیں، مقام ہیں، مرتبے ہیں، اور رب جس کو چاہے مقام دے دے، مرتبہ دے دے، اللہ کے فیصلے کو مانا جائے گا، چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، دنیا میں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اوپر تعقیب آتی ہے، حاشیہ نشینی آتی ہے، نکتہ چینی آتی ہے۔ تیرے میرے مالک اور اللہ الہ معبود وحدہ لا شریک کی اتھارٹی یہ ہے کہ جو فیصلہ کر دے وہ مبنی بر عدل، مبنی بر انصاف اور حکمت پہ مبنی ہوتا ہے۔ بسا اوقات میری سوچ کی اپروچ وہاں تک نہیں جاتی جو اللہ کی حکمتوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس زمین پر بھیجے گئے انسانوں کو جس امتحان اور جس آزمائش سے گزارا ہے، ان میں سے سب سے بڑی چیز حقوق اور فرائض کی ہے۔ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ذمہ فرائض کیا ہیں، میں نے کس کس کے حقوق ادا کرنے ہیں، حق والے کو حق بتانا نہ پڑے، اور میں اپنے فرض سیکھ کے سمجھ کے ان کو نبھاؤں تو حق خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ توحید کا، بندگی کا، وحدانیت کا، کبریائی کا تعلق رکھا جائے، اور یہ رحمان اور انسان کا رشتہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تلک ہے۔ اگر پوری بشریت کے باپ جناب آدم بھی اللہ کے ایک حکم اور فیصلے کی حکم عدولی کر بیٹھے تو میرا رب سزا اتنی دیتا ہے کہ دی ہوئی جنت لے لیتا ہے، اور اس زمین پہ اپنے عمل سے ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے اگلے جہان کو جنت بنانا ہے یا جہنم بنانا ہے، آیا ہوا انسان پوری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزارے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی امید رکھے کہ نہیں میں جنتی ہوں، تو تھوڑا نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی زندگی پہ۔ اور شاعر نے جو بات کہی ہے عربی میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھولے، اتنا بھولا نہ بن، اتنا معصوم نہ بن، اتنا انجان نہ بن کہ ہزاروں گناہ کر کے پھر جنت کی امید رکھتا ہے۔ تو نے رب کا رویہ دیکھا نہیں کہ ایک غلطی پہ اس نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا تھا؟ لہذا ڈر پیدا کر، خوف پیدا کر، اور بندگی میں رہ کے وہ حسن پیدا کر کہ تیرا رب تیری زندگی کی ادھر آخری سانس ہو اور نکل رہی ہو اور آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور تو نے اپنے ٹائم پیریڈ میں، دیے ہوئے ٹینیور میں، تو نے اپنے رب کو راضی بھی کیا ہے، اور تیرا رب تیرے اوپر راضی بھی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں کے ساتھ مل، وہ بندے فادخلی جنتی جن کو میں نے جنتیں دینی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ بھائیو، گزشتہ ملاقات میں ہم نے اللہ کے سب سے بڑے حق میں یہ حق رکھا تھا کہ رب جو فیصلہ کر دے، جسے بڑا بنا دے، اسے بڑا مانا جائے گا۔ اللہ نے اہل زمین کے لیے ہر دور میں جس نبی کو بھیجا، اس نبی کی اتھارٹی یہ تھی کہ وہ قوم کو کہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون،
اللہ کا ڈر پیدا کر کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا. اللہ سے آپ نے ڈرنا ہے, حکم ماننا ہے, اور کوئی بھی حکم جو ماننا ہے میری سنت اور طریقے کی پیروی کرتے ہوئے ماننا ہے. بھائیو اس کا مطلب سمجھیے, توحید فرضوں میں سے سب سے بڑا فرض ہے. لا الہ الا اللہ, اس کے بغیر جتنی مرضی نیکیاں کر لو, بیت اللہ کی خدمتیں کر لو, صفائیاں کر لو, بلڈنگیں بنا دو, اگر لا الہ الا اللہ کی داخلے کی ایڈمیشن کی بیس نہیں ہے, توحید نہیں ہے, تو پھر حاجیوں کو پلائے ہوئے ستو اور کھلائی ہوئی سریدیں, پیش کی گئی صحبتیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں, منہ پہ مار دی جائیں گے. اور اگر آپ اجنبی ہیں, پردیسی ہیں, غلام ہیں, توحید کی امانت آپ کے سینے میں ہے اور پوری دیانتداری سے ہے, تو رب بلال ہوتے ہوئے بھی آپ کو رب ذوالجلال عزتوں سے نواز دے گا. توحید سب سے بڑا فرض, پہلا فرض, ایمان کا بھی پہلا رکن اور اسلام کا بھی پہلا رکن. لیکن توحید اپنانی کون سی ہے, کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرٹ اور معیار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والی توحید ہے. یہ فرض ہے, اس فرض کو ادا کیسے کرنا ہے؟ جیسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. نماز فرض ہے, مگر ادا کیسے کریں گے؟ جیسے محبوب نے ادا کی. روزہ فرض ہے, رکھا کیسے جائے گا, چھوڑا کیسے جائے گا؟ محمد الرسول اللہ, علیکم بسنتی, میری سنت. اور میری سنت لے کے جو خلفائے راشدین نے جس انداز میں اور میرے اصحاب نے اسے اپنایا ہے ویسے اپنایا جائے گا. تو میرے بھائیوں پہلے آج اس نقطے پہ آئیں کہ آپ جو فرض ادا کرتے ہیں, ایک ہے فرض بھلا کے بیٹھے ہیں, اور بابا جی نے شکوہ کیا تھا کہ فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو. آج ہم خیر کے, ویلفیئر کے, نیکی کے, بھلائی کے بڑے کام کرتے ہیں. دنیا میں ان کی ویلیو ہے, قدر بنے گی اگر آپ کسی جگہ روزانہ دیگ کھانے کی بھیج دیتے ہیں, ساتھ میں نان بھیج دیتے ہیں, نان کے اوپر بھی, روٹی کے اوپر بھی دال دے دیں گے تو آپ کا نام بنے گا. باعزت طریقے سے بٹھا کے کھلا دیں گے تب بھی دنیا جانے گی. یہ نوافل ہیں. ان سے پہلے ایک فرض ہے کہ یہ پتا کرو کہ دینا کس کے نام پہ ہے, کھلانا کس کے نام پہ ہے, اور وہ توحید ہے. دیا ہوا جس کا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, سادہ دے دے, اللہ کے نام پہ دے دے, فی سبیل اللہ دے دے. اللہ تیری اس دیگ کے بدلے میں اس ایمان کی وجہ سے ممکن ہے کروڑوں اربوں خربوں دیگوں کا ثواب ڈال دے. اگر یہ فرض ہے غریب کو کھانا کھلانا, مگر اس میں اپنی مرضی شامل کر کے, بدعات کو لا کے, خرافات کو لا کے, رسوم و رواج کو لا کے, مثلا کھانے کی دیگ میں اگر دکھاوا شامل ہو گیا تو یہ دیگ منہ پہ مار دی جائے گی. آپ نے مسجد بنائی ہے, بڑا اچھا کام ہے, جنت میں گھر بنایا ہے, لیکن اگر مقصود ریا ہے تو سارے ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ مسجد اس کے کسی کام کی نہیں. اللہ کو نمود پسند نہیں. قرآن پڑھنا بڑا عظیم کام ہے, مگر دکھاوے کے لیے پڑھا تو جہنم کا ابتدا اسی کاری قرآن سے. جہاد جان ہتھیلی پہ رکھ کے دینا آسان نہیں, شہادت بڑا رتبہ ہے, لیکن اگر پیمبر والا اخلاص نہیں آیا, انما الاعمال بالنیات, نیت میں خلوص نہیں آیا, تو جہنم کا افتتاح جن بد نصیبوں سے کیا جائے گا ان میں سے ایک مجاہد بھی ہوگا, شہید بھی ہوگا. سخاوت بڑا عظیم کام ہے, حکم ہے زکوٰۃ دینا, آرڈر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, عشر دینا, نصف عشر دینا. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, یہ سب اپنی جگہ بجا آرڈر ہیں اللہ کے.
لیکن اگر اس میں صرف دکھاوا آ گیا، تیرے پیغمبر نے کسی بھی حکم میں دکھاوا پیش نہیں کیا، نمود کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، اور اس قدر حکم دیا۔ سنت یہ ہے کہ تیرا دایاں ہاتھ دے تو تیرے بائیں کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں سے دیا کیا ہے اور کتنا دیا ہے۔ اگر یہ فرائض کو نبھانے کا سنت طریقہ آپ نے محبوب سے سیکھا ہے تو مبارک ہو، ایک رکعت بھی قدر پائے گی، سنت کے مطابق پڑھا ہوا کلمہ بھی عزت پائے گا، لا الہ الا اللہ کی اکیلی پرچی اخلاص نیت سے تیری زبان سے نکلا ہوا کل قیامت میں سارے گناہ ایک پلڑے میں، اور یہ اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے الا للہ الدین الخالص بولا ہوا کلمہ حق، کلمہ توحید، تیرا رب اس کا وزن بڑھا دے گا اور تیری برائیوں کے اعمال اور ان کا وزن ہلکا کر دے گا۔ لیکن اگر کلمہ پڑھ کے بھی کلمے میں ریا ہے، دکھاوا ہے، وما یؤمن اکثرہم باللہ، یاد رہے دنیا میں بہت زیادہ بلکہ اکثر لوگ ایمان اللہ کے ساتھ لاتے ہیں لیکن وہ کفر میں اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ توحید فرض اول، مگر توحید کو لینا کیسے ہے، اپنانا کیسے ہے، نبھانا کیسے ہے، یہ سنت طریقہ مصطفیٰ سے سیکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی ہے، میں نے منت مانی ہے۔ منت کیا تھی؟ کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، حج کروں گا یا عمرہ کروں گا، نظر مانی ہے، پیدل جاؤں گا سواری کے بغیر۔ کہا سواری نہیں ہے تو کہا پھر اپنی منت سے رجوع کر۔ حالانکہ آپ کے ساتھ جب آپ حج پہ گئے ہیں سوار بھی تھے، پیدل بھی تھے، لیکن جب ایک سہولت ہے تیرے پاس، ایک بندہ بر صغیر سے چلتا ہے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، پیدل جا رہا ہے، سائیکل پہ جا رہا ہے، بائک پہ جا رہا ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے، جا، تجھے کس نے روکا ہے؟ لیکن ساری دنیا کی نمود نمائش، آج یہاں ہے، آج وہاں ہے، آج یہ ہو رہا ہے، اور یہ سٹیٹس، یہ سارا کچھ، یہ تیرے رب کو پسند نہیں ہے۔ حج کر، نیکی کر، بڑا عظیم فریضہ ہے، مگر تیرے پیغمبر کی سنت سواری ہے تو سواری پہ سوار ہو، سواری ہے تو سواری پہ سوار ہو۔ میں عرفات میں تھا تو میرے ایک شیخ تھے، استاذ تھے، ڈاکٹر، تو وہ اپنی نا گاڑی کی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہم کچھ سیکھنے گئے تھے، پڑھنے گئے تھے، تو میں نے ان سے ایک عرض کی ادباً کہ شیخ آپ کے پاس گاڑی کے اندر بھی تو جگہ ایسی چل رہا ہے، اللہ نے وافر سب کچھ دیا ہوا ہے، گاڑی سٹارٹ کر کے اسی کے اندر بیٹھ کے کیوں نہیں عبادت کرتے؟ کہتے یار میرے محبوب کے پاس جو سواری تھی نا، آپ اس کے سائے میں بھی بیٹھ سکتے تھے، اونٹنی کا اپنا سایہ ہوتا ہے، اور مغرب تک آپ کو پتا ہے سائے لمبے ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی سنت یہ تھی کہ آپ اپنی سواری پہ چڑھے ہیں، بیٹھے ہیں، مجھے اچھا لگا ہے کہ میں اپنی سواری کے اوپر چڑھ کے اپنے رب سے مناجات کروں، کیونکہ یہ مانگنے کا ٹائم ہے۔ ان کا ایک اپنا انداز۔ تو میرے بھائی، رب نے دین میں جو پیغمبر نے نرمی دی ہے، جو آسانی دی ہے، جو آسائش دی ہے، پیغمبر سے بڑھ کے آپ نہیں کچھ کر سکتے، کرو ادا۔ تیرے میرے محبوب نے رات کو تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہر رات پڑھی ہے سوائے مزدلفہ کے۔ اب کوئی مزدلفہ میں جا کے تہجد کی نیت کر لے تو ساری رات فارغ ہے، پڑھ لے، لیکن جب بات سنت کی آئے گی تو رات کو سونا، والمبیت والنوم، یہاں رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھ کے سونا ہی تیرے نبی کی سنت ہے۔ تہجد پڑھنے والے نے آج رات تہجد نہیں پڑھی تو افضل کیا ہے؟ علیکم بسنتی، من رغب عن سنتی
جس پوائنٹ پہ میں نے جو دے دیا ہے، نبھا بھلے فرض رہا ہوں، دے بھلے قرض رہا ہوں، لیکن میرے دینے کا ڈھنگ بھی دیکھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کرا۔ تہجد کی ایک اور مثال ہے، مسجد نبوی کے اندر آپ کو ایک رسی ملی، مسجد نبوی ہے، کھجور کے تنے اوپر شتیر ڈالے گئے ہیں، تنوں کے پلر بنائے گئے ہیں، ستون ہے، اوپر جو ہے کھجور کی شاخیں ڈلی ہوئی ہیں، تو ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کی ایک اہلیہ رات کو آ کے عبادت کرتی ہیں، ماں جی ہیں مومنوں کی، اور وہ جب تھک جاتی ہیں نا تو رسی پکڑ لیتی ہیں، رسی کے سہارے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رسی کھول دو۔ تہجد پڑھنی، قیام کرنا، رات کو جاگنا بہت اچھا، اللہ کا حکم، لیکن جسے حکم دیا ہے اس نے کبھی بھی رسی باندھ کے اپنے آپ کو مجبور نہیں کیا۔ کہا عبادت تب تک کرو جب تک فریش ہو، ایزی کھڑے ہو سکتے ہو، اپنے آپ کو مجبور کر کے جھٹکے دے دے کے گرا گرا کے تو وہ عبادت کا مزہ ہی کیا ہے جس میں آپ کو ذہن حاضر نہیں، دل و دماغ حاضر نہیں۔ آئیے یہ تو تھی نا سنت، رسی کھلوائی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے چلہ کاٹتے ہیں، یہ سٹائل ہے جی چلے کا۔ کون ہے جی؟ پیر و مرشد ہیں جی، تصویر بنی ہوئی ہے، اور قوم کہتی ہے جی بلے بلے 40 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے جناب نے پانی میں عبادت کی ہے۔ یہ کسی ہندو کی تو ادا ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کی ادا نہیں ہے۔ آپ سے صرف 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ سمندر کا ساحل ہے، مکہ سے جا سکتے تھے، مدینہ سے بدر اور بدر سے تھوڑا آگے رابغ، ساحل سمندر ہے، ریڈ سی آپ جا سکتے تھے، پانیوں میں کھڑے ہو کے سمندر کے کناروں میں کسی جزیرے میں، یا آپ کے بالکل قریب اود پہاڑ ہے، پہاڑ پہ چڑھ کر کے آپ کسی جگہ جیسے مکے میں جا کے غار میں گئے، لیکن جب پہلی وحی آئی ہے اس کے بعد آپ غار میں نہیں گئے، کیونکہ حکم مل گیا تھا اب پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، آبادی میں رہنا ہے، لوگوں میں رہ کے سنت طریقہ عبادت کا، بندگی کا، زہد کا، کیا ہے تصوف کا، کہ محمد الرسول اللہ کو میرٹ بنا کے کر۔ آئیے ایک اور مثال، میں دوستوں کو عرفات میں دیکھ رہا ہوں، سورج غروب ہونے میں، میں اس وقت بلندی پہ ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ سورج کی ٹکی آدھی رہ گئی ہے، اور عرفات کی حدود کھولی جا رہی ہیں، جنہوں نے جانا ہے چاہیں نکلے۔ کچھ لوگ وہاں آوازیں دے رہے ہیں، او بھائی جایا جنا، ٹھہر جو ٹھہر جو، پاکستانی ہیں، میرے ہم زبان ہیں، ہم لسان ہیں، ہم وطن ہیں، ہم علاقہ ہیں، حالت احرام میں ہیں، اور میرے محبوب لوگوں کو کبھی بھی فرض نماز اول وقت سے لیٹ نہیں کرنے دی سوائے عشاء کے، اسے لیٹ کر کے پڑھنا افضل۔ یہاں کیا کہا؟ کوئی بھی بندہ عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد نہیں رکے گا، چلو کوچ کریں، نکلے۔ یہاں سارے ماننے والے بڑے بڑے پابند صوم و صلات کھڑے تھے، ایک بھی صحابی سامنے سے اعتراض نہیں کرتے، محبوب یہ تو مغرب کا ٹائم ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تو اذان ہونی چاہیے، ظہر اثر آپ نے اکٹھی پڑھی ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ محبوب آئے ہی عبادت کرنے کے لیے ہیں، ظہر کے ٹائم میں ظہر پڑھتے ہیں، عصر کے ٹائم میں عصر پڑھ لیں گے۔ مگر وہ تیرے میرے جتنے زیادہ سمجھدار نہیں تھے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہیں، حاشیہ نشینی بھی نہیں، نکتہ چینی بھی نہیں۔ جو آپ کر رہے ہیں، تعلموا منی مناسککم، حج فرض ہے لیکن کرنا کیسے ہے، سنت میری لینی ہے۔ یہ لوگ روانہ ہو گئے، سارے مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ پہنچ کے جو ہی آپ پہنچے، وضو ہوئے، اذان مغرب بلند ہوئی، اذان مغرب۔ پتہ یہ چلا کسی بھی نماز کا وقت کے بعد اذان دینا ثابت ہے،
عشاء کی اذان بہاولپور میں عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ پروفیسر صاحب کی مسجد میں سب سے آخر میں لیٹ ہوتی، دنیا باتیں کرتی، لیکن لوگ بھول گئے کہ تیرے نبی کی سنت کیا ہے. سنت کو جگانے والا، زندہ کرنے والا، بیان کرنے والا آج اجنبی لگتا ہے، برا لگتا ہے. بدعات کے رسیہ اتنے ہو گئے، سنت سے نفرت اتنی ہو گئی کہ بدعتیں سنت لگنے لگی. خرافات جو ہیں وہ سٹائل، ثقافت، تہذیب، تمدن اور دین لگنے لگا، اور جو دین تھا وہ دین دشمنی بن گئی. کہاں پڑھی مغرب اور عشاء محبوب نے؟ مزدلفہ میں. جاؤ دنیا کی ساری لائبریریوں کی جتنی بھی دینی بکس ہیں یہی لکھا ہے، مگر وہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھ گئے ہیں معاذ اللہ. میں کبھی کہتا ہوں نظر ثانی کرو، میرے نبی کے فیصلے اور فتوے کے خلاف جب مولانا آپ فتویٰ دیتے ہیں، آپ بہت عظیم ہیں، آپ کی ڈگریاں بڑی، آپ کے پاس اسناد با کمال، آپ کے اساتذہ شیوخ مشائخ، آپ کا فہم، آپ کی بصیرت بہت زبردست، میں مانتا ہوں قد کاٹ آپ کا بہت بڑا ہے، آپ کا شملہ ترہ، آپ کی پگڑی دستار فضیلت، آپ کا وقار عظیم، لیکن میرے محبوب کے قدم سے آگے قدم رکھ کے تو اللہ تو کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کیسے بڑھ رہا ہے تو آگے؟ آوازیں دے رہے ہوتے ہو بھائی نہیں جانا نہیں ہے، ٹھہرو مغرب پڑھ کے جانا، عشاء وہاں پڑھ لینا، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز قضا نہیں کرتے، نماز لیٹ نہیں کرتے. تو 1000 مرتبہ بھی زمزم سے نہا کے آ کے یہاں بول کے مغرب یہاں پڑھنی ہے. میرے پیغمبر کی سنت فیصلہ برحق ہے، مجھے مغرب وہیں پڑھنی ہے، بھلے رات کے 12 بجے کیوں نہیں پہنچوں. کیوں؟ سنت ہے میرے نبی کی، میں نے فرض ادا کرنا ہے. کرنا کیسے ہے ادا؟ محمد الرسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ. پیغمبر نے جو فرض جس طریقے سے نبھانے کا ڈھنگ دیا ہے مجھے وہ ڈھنگ لینا ہے. یہاں ایک مثال لیں، دنیا بہت گالیاں دیتی ہے اس بندے کو. اسپین کا ایک وزیر گزرا ہے، اندلس میں ایک نام تھا، طبیعت کے اندر تھوڑی سختی تھی، اور یاد رہے جتنا بندہ سنت کا پابند ہوگا اس کے مزاج میں تھوڑی سختی آئے گی. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے مگر ڈنگ کیوں مارتی ہے؟ کڑوی کیوں ہوتی ہے؟ غسیلی کیوں ہوتی ہے؟ بفر کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ سنت کی حفاظت میں بسا اوقات بندے کو تھوڑا ٹائٹ. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کیوں سختی تھی؟ جب بھی کسی کو دیکھا سنت کے خلاف جا رہے ہیں، تھوڑا سینہ آگے نکالا ہے تو عمر کا درہ یہاں لگتا تھا، سینہ وہیں رکھ جہاں پہ ہے، سب سیدھی کر، مل. سنت ہے تیرے نبی کی. 3 مرتبہ سلام لینے کے بعد بندہ چلا گیا ہے، واپس بلایا، کہا واپس کیوں چلے گئے تھے؟ کہا میرے محبوب نے کہا کہ 3 مرتبہ اجازت لو، اگر کوئی نہیں تو واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. کہا اس کی دلیل لے کے آ، جو بات کری ہے محبوب کے ذمہ لگائی ہے، دلیل لا. یہ ہے حق، یہ ہے دلیل، یہ ہے پروف. مرضی کے دین، مرضی کی باتیں. وہ نہیں جی عشاء مغرب یہی پڑھ کے جاؤ، نہیں میرے بھائی وہیں پڑھی جائے گی جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ویسے پڑھی جائے گی جیسے آپ نے پڑھی ہے. اذان مغرب بلند ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اقامت کہلوائی. کتنی رکعتیں پڑھی؟ 3. کتنی پڑھی؟ نہ پہلے 2 نفل پڑھے ہیں نہ بعد میں 2 سنتیں پڑھی ہیں. دوبارہ اذان نہیں کہنے دی، کہا اقامت کہو دوبارہ، حالانکہ عشاء کی نماز تھی. دوبارہ اقامت کہی گئی اور میرے محبوب نے رکعتیں پڑھائی ہیں 2، سلام پھیرا ہے، ذکر اذکار میرے محبوب نے آرام کرا ہے. ساری دنیا کی تہجدیں قربان کر کے رکھ دوں اس مزدلفہ میں میرے محبوب کے محو آرام ہونے پہ، کیونکہ سنت طریقہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو پوچھتا یہ ہوں، کیا قسم اٹھائی ہے کہ محبوب نے جو کیا ہے میں نے مخالفت ہی کرنی ہے؟ کیا میں نے حلف لے لیا ہے کہ جو پیغمبر کہیں گے میں نے نہیں کرنا، جو کرنے کا کہہ رہے ہیں میں نے اس سے روکنا ہے؟ اور مثال لیں، 8 تاریخ کو میرے اور آپ کے محبوب نے ذی الحجہ کو
اسے یوم الترویہ کہتے ہیں. آپ نے ظہر اور عصر 8 تاریخ کی 2 نمازیں مغرب کے ساتھ ڈیٹ چینج ہوتی ہے مینا میں پڑھی ہیں ظہر اور عصر. میرے بڑے سارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں جی چنگی گل ہے کہ ظہر مکے چ پڑھ کے جاؤ 1.25 لاکھ دا ثواب تے لو نا لاکھ دا. وہ میرے بھائی کیوں؟ وہ یار بس اچھا ہے نا مکے میں بیت اللہ میں ہے تو بیت اللہ میں افضل ہے مینا میں. جاؤ اس صحابی کا پتہ کر کے جن کو محبوب نے کہا تھا کہ چلو لشکر کو لے اور روانہ ہو جا. سارا لشکر صبح صبح نکل گیا اور یہ صحابی رکے رہے کیونکہ ان کی گاڑی سب سے تیز تھی, سواری بہت تیز تھی, بڑی فاسٹ ماشاءاللہ. انہوں نے کتنا اچھا سوچا, کہنے لگے یار جہاد پہ جا رہا ہوں, پتہ نہیں لوٹنا ہے کہ نہیں لوٹنا, آخری میرا سفر ہے, کہیں بالکل زیارت سے ماروں. تو جمعے کا دن ہے, کیوں نہ محبوب کے پیچھے جمعہ پڑھ کے دعا مانگ کے زیارت کر کے ایڑ ماروں گا, دوسرے ابھی راستے میں ہوں گے میں پکڑ لوں گا. جب آپ نے جمعہ شروع کیا تو دیکھا صحابی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کمانڈر بنا کے بھیجا تھا. کہا میں نے تو بھیجا نہیں تھا. ساری تمنا اور مدعا پیش کر دیا, کہا محبوب یہ چاہت تھی, یہ تمنا تھی, یہ آرزو تھی. اللہ کی قسم ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہندا ویکھو آ جے مرید ایداں دیاں پیر مرید ہوندے جے, اس کی محبت چیک کرو. نعرے لگ جاتے, بلے بلے ہو جاتی. میرے محبوب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کہا سن, ساری زندگی بھی میرے پیچھے جمعے پڑھ, جو صبح میرے کہنے پہ روانہ ہو گئے تھے ان کے اجر کو تو نہیں پہنچ سکتا. حضرات لکھا ہے کہیں ماتھے پہ مسلک. کتنی محبت تھی جناب عبداللہ ابن ابی رواحہ میں, کتنی تڑپ تھی. جب فوجی محاذ پہ جاتے ہیں نا کبھی ان کی کیف پوچھا کریں کہ اپنے بچے اور بچی کی ایک تصویر اور ماں سے ایک بات ہو جائے. حضرات آسان نہیں ہے موت کے منہ میں جانا. لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اس سے پہلے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے, وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا, ماں میرے سر پہ دست شفقت رکھ دے. کوئی کہتا ہے ماں میرے لیے دعا کر دے. کوئی کہتا ہے باپ مجھے ایک مرتبہ گلے لگا لے. اور دنیا آج کل کیا کہتی ہے کہ جاؤ تو سب کو مل کے جاؤ, پتہ نہیں شام کو لوٹنا ہے کہ نہیں. حالات ایسے ہیں. اور وہ کیا ہے, جہاد پہ شہادت کے لیے عزم مصمم ہے, صحابی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چنا ہوا کمانڈر ہے, بائی نیم آرڈر لگا ہے. مسجد نبوی میں 10,000 نماز یا 50 کی دنیا روایت بیان کرتی ہے, صحیح نہیں صحیح 1,000 والی ہے. یار 1,000 نماز آسانی سے پڑھی جاتی ہے. 1,000 جمعے کا ثواب, 1,000 خطبے کا ثواب, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت, آخری تمنا اور چاہت. لیکن پیغمبر نے کیا کہا, جو چلے گئے میرے کہنے پہ تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو رک مینا میں رک, تو رک مکے میں رک, تو گھوم طواف کر, تو اپنی سٹائل میں نیکیاں بیان کر, نوافل پڑھ. لیکن جو کوچ کر کے مینا پہنچ کے جا کر کے ظہر پڑھتے ہیں نا, ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور میرے محبوب نے آج یہاں ظہر کتنی پڑھی ہے, جو عبادت میں سب سے زیادہ محنتی تھے. اتنا قیام کرتے, اتنا کرتے, اتنا کرتے, اتنا کرتے کہ قدم سوج گئے, ورم پڑ گئے. کھڑے ہوتے ہوئے ورم, صحابہ رو پڑے. عرض کی محبوب اتنی عبادت کیوں, آپ کا تو گناہ کوئی نہیں. جواب کیا تھا, فلا اکون عبدا شکورا, رب نے اتنے اعزازات سے نوازا ہے تو میں بندگی میں حسن پیدا کر کے شکر گزاری کا حق ادا نہ کروں. وہی آگے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. نظر ثانی کیجئے, ساری ساری رات نہیں. اور جوان ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالہ کے گھر گیا کہ محبوب کی نماز دیکھوں رات کی کیسی ہے. ایک رکعت میں میرے محبوب نے سورہ بقرہ بھی پڑھ ڈالی, سورہ نساء بھی پڑھ ڈالی, آل عمران بھی پڑھ ڈالی. ایک رکعت. سر جی عمر اس وقت 60 کے لگ بھگ تھی, 50 اور 60 کے درمیان تھی. ہجرت کر کے جب آئے ہیں تو 53 سال تو عمر تبھی تھی. کھڑے ہیں
قیام کر رہے ہیں. وہی پیغمبر آج کیا کر رہے ہیں؟ مینا میں ظہر کی صرف 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2. اور میرے مولانا کہتے ہیں نہیں جی 4 ہی پڑھنی ہے نا، پھر نال 12 سنتا بھی پڑھنی ہے نا. اسے کام ہی آئے ہیں، ویلے ہی ہیں، اور کرنا کی ہے؟ تیرے محبوب تیرا کیا خیال ہے تجارت کرنے آئے تھے کہ 2 رکعت پڑھ کے باقی کوئی تجارت کر لیں؟ اے لوگو سنت نبیکم علیکم بسنتی. تجھے شریعت اسلامیہ میں ہزاروں مثالیں دے کے دیدار کرواؤں، کبھی مل تو صحیح. تیرے محبوب سے بڑھ کے دین کی چاہت رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو 3 لوگ آئے تھے نا، جناب علی المرتضیٰ، جناب 2 صحابی اور ہیں، نام اس وقت ذہن سے، ایک جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بڑے عظیم صحابی ہیں. یہ تینوں کا گروہ اکٹھا ہو کے محبوب کے گھر گیا تھا. پتہ کریں آپ راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ دن تو سامنے ہے، رات جب خبر ملی تو تینوں بول اٹھے، تینوں بول اٹھے اور کمال تڑپ سے بولے. جذبہ دیکھ، صداقت دیکھ، حسن نیت دیکھ. ایک کہنے لگے آج کے بعد ساری زندگی بس رات کے عام میں گزرے گی، آرام ختم، سو لیا جو سونا تھا. دوسرے کہنے لگے دن کو ہمیشہ روزہ، کھا لیا جو کھانا تھا. اور تیسرے بولے شادی وادی بھول جائیں، اب جتنا ٹائم بیوی بچوں کو دینا ہے وہی میں دین کو دوں گا، زندگی وقف. میرے محبوب نے تو آ کے تعریفیں کرنی تھی نا. اج جو تمہیں کوئی لائف ٹائم اپنا زندگی وقف کر کے جی میں تہاڈا خلیفہ مجاز ہاں، تہاڈے نال ہاں، میں جھولا بھی چکوں تو جتیاں بھی چکوں، ایسا کوئی مل جائے تو اور کیا چاہیے. آپ نے فوری ممبر لگوایا، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ لال ہو گیا، اور آپ نے کہا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا. میں آج تم میں زندہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا جو میرے ہوتے ہوئے سنت سے ہٹ کے باتیں بنا رہے ہیں. کہا کیا تھا؟ ایک نے تو یہی کہا تھا نا، آپ لائف ٹائم نماز، لائف ٹائم روزہ، لائف ٹائم دین کو وقف. تو بڑا عظیم کام تھا. مگر محبوب نے کیا؟ سنو، انی اتقاکم للہ و اخشاکم لہ. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ متقی ہوں، تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. مجھے عبادت کی تڑپ اور تمنا ہے. میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، دنوں کو روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. یہ میرے سامنے سارے حجرے اور گھر ہیں. میں بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. میں سوسائٹی میں رہ کے دین کو اور دنیا دونوں کو ٹائم دیتا ہوں. یہ میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی فلیس منی. روزہ فرض، نماز فرض، دین دار ہونا فرض، لیکن اس فرض کو میری سنت سے ہٹ کے نبھاؤ گے تو فارغ ہو، میرے نہیں ہو. پھر سنت اور امتی دونوں کے رجسٹر سے نام سٹک آف کر کے فارغ کر کے جاؤ جدھر جانا ہے، میرے نہیں ہو. کیسا لگا؟ ظہر کتنی پڑی؟ 2. پھر عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑا 2. مغرب 9 تاریخ شروع ہو گئی، مینا ہی میں پڑی 3 رکعتیں. عشاء پڑی 2 رکعتیں. کیا خیال ہے؟ اگلے دن کی فجر بھی وہیں پڑھی، 2 سنتیں بھی پڑھی، ساتھ میں 2 فرض بھی پڑھے. یہ ہے تیرے نبی کی سنت. کس چیز کو؟ فرض نماز کو ادا کرنے کا طریقہ. حاضر میں ہے تو پوری پڑھی ہے، فرض ہیں تو مسجد میں پڑھے ہیں. سنتیں کہاں پڑھنی ہیں؟ وہ سر جی اتھے ہی پڑھ لو. گھر جا کے پھر کی کہا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا. اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. گھروں میں جا کے پڑھو گے، بیوی دیکھے گی، بچے دیکھیں گے، آل دیکھے گی، اولاد دیکھے گی، آفات دیکھیں گے، دوتے پوتے دیکھیں گے، نواسے نواسیاں دیکھیں گے. یہ آپ کے رشتہ دار بچے بھتیجے بھانجیاں دیکھیں گے، آپ کے نوکر چاکر دیکھیں گے، آپ کے ماتحت عملہ دیکھے گا کہ میرا باس جو ہے فرض مسجد میں پڑھتا ہے، نوافل گھر میں پڑھتا ہے. تو گھر کے اندر ایک صلاۃ روم، صلاۃ ہال، نماز ہال بھی بناؤ. ٹی وی لانچ تو بنا رکھا ہے، کوئی نماز لانچ بھی بنایا؟ کہا گھروں کو قبرستان نہ بنانا. یہاں سارے مسیتیں آگے پڑھنی ہیں، گھر میں نہیں جی. وہ جی اتنے تصویر لگی ہے تو بھائی تصویر اتار، نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ بڑے سارے لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، کہہ دیں استاد جی قسم اٹھا کے پوچھ لو داڑھی رکھن نو دل بھی کردا ہے، کئی دفعہ فیصلہ بھی کر لیا، پر کی کریے پھر جھوٹ جھوٹ بولیا جاندہ نا. پھر بندہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولدا چنگا تے نہیں لگتا.
اس سے گری ہوئی سوچ میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھی کہ برائی کی وجہ سے اچھائی کو چھوڑ رہا ہوں، برائی کی وجہ سے اچھائی چھوڑ رہا ہوں، گناہ کی وجہ سے سنت ترک کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے داڑھی فرض ہے، سنت نہیں ہے۔ رکھنے کا سٹائل سنت ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے۔ کیوں؟ سارے فقہا کا بالاتفاق فیصلہ ہے الامر للوجوب۔ اگر کرینہ صارفہ کوئی دلیل کوئی پروف فرض سے نہ نکالے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہر آرڈر فرض ہے، واجب ہے۔ اور آپ نے کتنی دفعہ کہا، کتنے آرڈر دیے؟ میرے خیال میں کسی بھی اور چیز کے اتنے سٹائل میں آرڈر نہیں کہ یہ کہا گیا ہو اترک اللحا۔ سارے مسالک کی بالاتفاق بات کر رہا ہوں، یہ تو اختلافی مسئلہ نہیں ہے، سب نے نقل کرا ہے اترکو وعفو۔ درخت جو چھانگن لگو تو کوئی آن کے کہے یار جان دے رہن دے، پھلدار درخت نو کیوں وڈوں ہیں۔ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہے نا محلوں کے اندر جتنے بھی درخت سایہ دار ہیں کاٹے جا رہے ہیں کہ چلیں یہ دھوپ بھی مل جائے اور تھوڑا سا بعد میں نکھر کے کھل کے بھی آ جائیں۔ لیکن درخت ہو، پھل لگا ہوا ہو اور آپ کاٹیں، تیرے نبی نے اجازت نہیں دی، اس کے اندر پھل ہی ایسا ہے، کہا اترک اللحا۔ دوسرا آرڈر وعف اللحا، تیسرا ارج اللحا، چوتھا ارخ اللحا، پانچواں وفر اللحا، چھٹا کثر اللحا۔ اتنے آرڈر دے کے بھی یہ فرض نہیں ہوا، اتنے آرڈر دے کے بھی یہ فرض نہیں ہوا۔ آپ ایک دفعہ کہیں جا بچیاں نو لے آ، پھر کہیں گاڑی لے جا لے آ، پھر آپ کہیں جلدی کر لے آ، پھر آپ کہیں لیٹ کر، لیٹ نہیں کرنا جلدی جا، پھر آپ کہیں چل چل شاباش اٹھ، پھر کہیں سب کام چھوڑ پہلے وہ کر، اور آپ پھر بھی کہیں چل یار حرج کی یہ بچے روئی کھڑی دینے اج رہ جان گے تو کی ہوا۔ سر جی آپ کی ڈرائیوری نہیں رہے گی، نوکری جاتی رہے گی۔ ذرا سوچیں، امتی ہیں، من راغب عن سنتی فلیس منی، جو مرضی بننا چاہتا ہے بنے، میری سنت سے منہ موڑ کے دیکھ، میں اپنا امتی شمار نہیں کروں گا۔ یہ اتھارٹی ہے سنت کی۔ اس کے بعد آپ نے اگلے دن 9 تاریخ کی ظہر اور عصر کہاں پڑھی ہے پتہ کرنا ذرا۔ نماز تو فرض ہے، تیرے پیغمبر نے عرفات میں داخل ہوئے بغیر خیمہ لگوایا ہے وادی میں نمرہ میں، وہاں پڑھی ہے زور، اذان ہوئی ہے 1، اقامت ہوئی ہے، پھر پڑھی ہے زور 2 رکعت، پھر اقامت ہوئی ہے، پڑھی ہے عصر 2 رکعت۔ تیرے پیغمبر نے یہاں خطبہ دیا ہے، وہاں آوازیں دے کے کہنے دے او بھائی زور اپنے ٹائم 'چ پڑھیا جے تو پوری پڑھیا جے، اے وہابیاں دا ملک جے۔ دوسرے لفظوں میں تو نے یہ کہہ دیا کہ تیرے نبی وہابی تھے۔ اس قدر سنت سے نفرت، یہ جتنے ٹائٹل رکھے ہوئے نا نام سنی شیعہ وہابی دیوبندی، یہ صرف نفرت پھیلانے کے لیے اور سنت سے دور کرنے کے لیے ہے، مگر نہ مومن کی جرت کیا تھی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روک دے وہاں سے آگے پیچھے ہو جائے۔ جبل رمات ہے، احد پہ جاتے ہو کہ نہیں؟ کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہاں جو چھوٹا پہاڑ ہے جبل رمات ہے، آگے جو ہے وہ احد ہے۔ یہاں تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ چڑھایا، تیر انداز، یہاں سے وادی نظر آتی تھی جو پیچھے کھجوروں کی طرف سے آ رہی ہے، جو لیفٹ سائڈ سے اور رائٹ سائڈ سے اور بیک سائڈ سے، سامنے میدان ہے، تینوں جہتوں کو کور کرو۔ اس طرف احد ہے، یوں کھڑے ہیں کچھ لوگ اس طرف کہ اگر ادھر سے آتے ہیں تو کور، کچھ لوگوں کا چہرہ اس طرف ہے جو بیک سے وادی سے کوئی آئے تو روک دیے جائیں، کچھ اس سائڈ سے اگر مدینے کے اوپر سے گھوم کے کوئی آتا ہے تو کور کر لیا جائے۔ کور کیا، غزوہ جیت گئے، فتح ہو گئی، فتح ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ رکو، جب تک میں نہ کہوں آپ نے نیچے نہیں آنا۔ یہاں جب جنگ جیت گئے، مشرکین بھاگ گئے، نبی کا آرڈر کیا تھا محبوب کا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا، جگہ نہیں چھوڑنی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں کہنے لگے، مشرک تو نس گئے نا، آپ چلیے نا۔ کچھ کہنے لگے تمہارے نبی نے کہا تھا، محبوب نے کہا تھا جب تک میں اجازت نہ دوں، میں نہ کہوں، میں نہ بلاؤں، نیچے نہیں آنا۔
کچھ جو تھے انہوں نے کہا عقل استعمال کی لفظ کے مقابلے میں, آرڈر کے مقابلے میں. کہنے لگے یار وہ تو ادوں کیا سی نا جدوں لڑنا ہونا, جیت آپ گئے ہیں, چلیے آپ بھی مال غنیمت کٹھا کریے. مشرک سارا چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, دشمن پسپا ہو گیا ہے. اتر آئے, اب بلندی پہ تھے, پوسٹ خالی نظر آئی. جناب خالد ابن ولید کلمہ نہیں پڑھا, مسلمان نہیں تھے, کافروں کی طرف سے آئے تھے. پینترا بدلنا کر و فر کے بڑے امام اور ماہر تھے. انہوں نے فوری دستہ لیا, انہوں نے کہا آؤ. وہی پتہ چلا جب پیچھے سے اٹیک کیا اور 70 لاشیں اسی میدان میں دے دیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ فتح کے بعد شکست ہے, اور شکست کی وجہ کیا ہے؟ سارے مورخین نے, مفسرین نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جیتی ہوئی جنگ رب نے ہروا کیوں دی تھی؟ سبق یہ دینا تھا کہ اپنے پیغمبر کے لفظ کو معمولی مت جاننا. اپنی عقل, اپنی دماغ, اپنی سوچ, اپنی فکر سنبھال کے رکھنا. آئیے ایک اور غزوہ ہے, یہ غزوہ خندق ہے. یہودیوں نے مخالفت کری ہے, باہر سے پوری ٹیمیں لگ گئی ہیں, احزاب سورہ اتری ہوئی ہے, اور پوری جماعتیں اکٹھی ہو کے اٹیک کر رہی ہیں. مسلمان دفاع کر رہے ہیں. اندر سے جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا میثاق مدینہ کا, پہلے عہد میں مخالفت کی, پھر آج پھر مخالفت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا, کوئی بھی صحابی اپنے ہتھیار اور اوزار نہیں رکھے گا, جیسے مسلح ہو, جیسے لیس ہو, اٹھو چلو. لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. کوئی بھی بندہ, ظہر پڑھی جا چکی ہے, کہا عصر آپ نے بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. قبا کے قریب یہ رہائشی علاقہ تھا. بنی قریظہ یہودیوں کی ایک برادری تھی, قبیلہ تھا. عہد شکنی کی ہے. جب راستے میں پہنچے نا تو عصر کا ٹائم ہو گیا, عصر کا ٹائم ہو گیا. یہاں صحابہ کی دو سوچیں بن گئیں. کچھ کہنے لگے کہ نماز لیٹ نہیں کرنی. نماز لیٹ کیونکہ آپ نے ہمیشہ اول وقت میں پڑھی ہے, تو لہذا ٹائم ہو گیا ہے, پہلے نماز پڑھ لیں پھر آگے موو کریں گے. دوسرے صحابہ کہنے لگے نہیں, کہاں پڑھیں گے؟ آپ نے روکا ہے, آپ نے کہا رستے میں نماز نہ پڑھنا, عصر پڑھنی ہے تو بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. بنی قریظہ میں چل کے پڑھنا. صحابہ کی دو رائے بنی, آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ میں کس کو ترجیح دوں گا؟ میں کیوں دوں گا؟ یہاں اسپین کے وہ وزیر گزرے ہیں جن کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا, اور یہاں لانا چاہتا تھا بات. کھڑے ہو کے فیصلہ دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر میں اس وقت زندہ ہوتا, میں اس وقت, پیغمبر کے لفظ ہیں عصر بنی قریظہ ہی میں پڑھنی ہے, کہیں اور نہیں. کہتے ہیں ابن حزم اگر 1 سال بعد بھی بنی قریظہ پہنچتا تو عصر وہیں جا کے پڑھتا. یہ ویلیو کس کی ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ سے تو اختلاف نہیں ہے, ان کی تو آپس میں رائے تھی. تو آدھے کہہ رہے تھے کہ وہیں جا کے پڑھیں, اور کچھ لوگوں نے وہیں پڑھی, کچھ نے راستے میں پڑھ لی. لیکن نص کس کے ساتھ ہے, دلیل کس کے ساتھ ہے, پروف کس کے ساتھ ہے, لفظ کس کے ساتھ ہے, کبھی پتہ کر. اگر یہ اہل الحدیث کے ساتھ نہیں ہوتے تو میں کھڑا نہیں ہوتا. اگر ان کے ساتھ ہیں تو پھر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے. دلیل جس کے ساتھ ہے ہمیں دلیل کو فالو کرنا ہے, اور دلیل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. میرے دوست, میدان عرفات میں دنیا جہان کے کپڑے اتار کے, احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہنے کا فائدہ ہی کیا جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مینا میں مانی نہ ظہر میں مانی. پوری پڑھے آجے. یہ بھابی تو کہن گے تو ثواب گھٹ ہوئے گا, 2 رکعت نہیں پوری پڑھنی جائے. وہ میرے بھائی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اثر آپ نے دین ادھورا کر دیا. مغرب 3, عشاء 2 رکعت, فجر سنتیں بھی پڑھی, اور ظہر اثر جس نبی نے یہاں اپنے اپنے وقت میں قصر کی ہے, عرفات میں جا کے ظہر اثر اکٹھی کیوں کر دی؟ یہاں یہ بیٹھ گیا,
فک سامنے کھول لی, دماغ پہ زور ڈالنے لگا, یار ادھا نہیں ہویا نہیں ہونا. حضور نے پتہ کی کیتا ہونا ہے, آپ نے زور لیٹ کر دی ہوگی, زور لیٹ کر دی ہوگی. یہاں کہیں ٹائم ٹوم کی ہے نا لگی ہوئی گھڑی, یہاں کیا لکھا ہوا ہے سر کا ٹائم جی؟ 21 منٹ. اثر آپ نے ظہر نہیں پڑھی 1 بجے بھی نہیں, 2 بجے بھی نہیں, 3 بجے بھی نہیں, چونکہ عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 3:15. آپ نے بظاہر یہ نماز ظہر پڑھی ہے 3 بجے شروع کری, 14 منٹ پہ زور ختم ہو کے 1 منٹ میں اقامت کہہ دی. 15واں منٹ جو تھا وہ عصر کا ٹائم تھا, لہذا عصر آپ نے جب پڑھی ظاہر دیکھنے میں اکٹھی تھی لیکن حقیقت میں اپنے اپنے ٹائم میں الگ تھی. اتنی سمجھ کسی سے ابھی نو اتنی گہری نہیں آئی جن تینوں آ گئی ہے. اتنا حساب و کتاب انہوں دا نہیں سی ٹائٹ جنہ تیرا ہے. کمال ہے. اور دنیا نے بلے بلے نعرے, کیا بات, علامہ صاحب اللہ سے ڈر. مغرب کے وقت روک رہا ہے, تیرے نبی نے کہا چلو, تو کہتا ہے رک, پیغمبر کہیں چلو, آپ کہیں رک. ادھا تو گھر چ ٹبر نہیں کرتا, پیو کہے کہ پت ٹرو تو ماں کہے نہیں جانا. کلیش ہو جاتا ہے گھر میں. باپ کہ سکول جانا ہے, ماں کہے نہیں آج نہیں میرے پوت نے جانا. اس چیز کو تربیت کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو نبی کے خلاف امتی ہو کے کہہ رہا نہیں کرنا جائے, وہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, یہ نہیں ہونا. اور جو تیرے نبی نے نہیں کیا اور روکا ہے وہ کرنا جائے. میرے بھائی تیرے پیغمبر نے فرض نماز کے بعد فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء جماعت کروانے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے پوری لائف میں کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے دن میں 5 نمازوں میں اگر چاہتے تو دعا نہیں کروا سکتے تھے. جس پیغمبر نے عرفات میں کھڑا کر دیا تھا, سواری پہ چڑھ کے عصر سے لے کے مغرب تلک دعائیں کروائیں. جس پیغمبر نے 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کے پاس دعا کروائی, جس پیغمبر نے آرڈر لگایا عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو, نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, مردوں نے عورتوں نے, عورتیں نکلیں, مرد تو جائیں عورتیں بھی نکلیں. آقا جنہوں نے نہیں پڑھنی کہا وہ بھی جائیں, کہا جن کے پاس کپڑا دوپٹہ برقع نہیں کہا وہ بھی جائیں. آقا نماز ہی نہیں پڑھنی کہا سائڈ پہ بیٹھ جائیں, خطبہ ہوگا دعا ہوگی دعا میں شریک ہوں. اتنی زبردستی کروائی. وہ پیغمبر نہیں کہہ سکتے تھے مولوی صاحب فجر تو بعد لازمی دعا کرونی جائے؟ ایک روایت نہیں کو مل سکتی تھی؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں اور تیرے محبوب کہہ رہے ہیں ہر نماز کے بعد انفرادی ذکر ہے, 15-20 منٹ لگتے ہیں بس. اللہم انت السلام و منک السلام 2 مرتبہ منہ پہ ہاتھ پھیرے. اے مولوی صاحب جی دعا بہت دل نال کراندے نے, اور جو 15 منٹ بیٹھ کے سنت کے مطابق ذکر کر رہا ہے یہ دعا کا منکر ہے جی, انہیں دعا نہیں منگی, انہیں منگائی نہیں جی, اسی پہ رولا پھڈا ڈال کے بیٹھے ہیں. دعا اصل ہے, دعا ثابت ہے, دعا فرض ہے, دعا کا طریقہ سنت ہے. مصطفیٰ سے پوچھ کب کہاں اور کیسے کرنی ہے, اپنی مرضیاں بیچ میں ایڈ نہ کر. ایک ثابت شدہ عمل فرض بھی ہو, سنت بھی ہو, دلیل بھی ہو, آیت میں حکم ہو, روایت سے ثابت ہو, لیکن اگر آپ اس کی 5 چیزیں اس میں ایڈ کر دے, سنت طریقے میں ثابت, دعا ثابت ہے. آپ مکان کی قید مسجد میں, زمان کی قید فرض نماز کے بعد, دوام کی قید کے ہمیشہ دعا مانگنی ہے, پھر اس کی دعوت منگو بھائی, جو نہ مانگے یہ منکر, اس کو برا بھلا کہیں. تو یہ 5 چیزیں جب ایک ثابت شدہ چیز میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کو بدعت بنا دیتی ہیں. باقی دعا بدعت نہیں ہے. یہ جو تیرے سٹائل ہے نا یہ بدعت ہے, اور بدعت دین میں ہوتی ہے دنیا میں نہیں. دنیا میں جدت چاہیے, جدید سے جدید لا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. دنیا میں تیرے لیے رب ہر جدید سے جدید پیدا کرے گا جو تیری سائنس بھی نہیں جانتی, تیری عقل اور دماغ کو بھی علم نہیں. اس میں سے جائز اور حلال کا پتہ شریعت سے کرنا, جائز کیا ہے حرام کیا ہے, دنیا میں چلے گا. کل پرسوں سے کافی ساری چیزیں پڑھ رہا ہوں مزے کی. کچھ پیجز سے یہ خبر لگی کہ ماشاءاللہ سعودیہ جیت گیا, اس کے جشن میں چھٹی ہے. لاؤ وہابیو اس کی دلیل لاؤ. عید میلاد النبی پہ چھٹی حرام ہے, فٹ بال جیت جاؤ تو جائز ہے.
وہاں پہ جشن منانا حرام ہے، یہاں پہ جشن منانا ضروری ہے. تیری اس سوچ کے اوپر قربان جاؤں. یہ تیری دنیا ہے، تو ہفتہ چھٹی کر، میں روکتا نہیں، لیکن جس کے کام کر رہا ہے اس سے چھٹی تجھے لینی پڑے گی. تیرے رب نے فرض نماز میں پورے 365 دن میں ایک بھی چھٹی دی ہو تو مجھے بتا. نہیں دیتا چھٹی. مردوں کو کوئی چھٹی نہیں. عورت کے اوپر ایمرجنسی ہے، پرابلم ہے، ایام ہے. بناتے آدم کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ پڑھنا بھی چاہے تو کہا نہیں پڑھنی، وہ پڑھنا بھی چاہے تو کہا نہیں پڑھنی، مرضی مالک دی. تو کون ہوتا ہے اٹھ کر کے باتیں بنائے کرے؟ تو سنت سے اتنی نفرت نہ کرو کہ خوشی اور غمی کے معیار بنا کے بیٹھ جاؤ. فرض بھی ادا کرنا ہے تو پیغمبر کے طریقے پہ. روزے کی مثال لے لیں، کتنا ایزی ہے. جی اعلان ہوتا ہے باقاعدہ مسجد میں، جب ہماری اذان ہوتی ہے نا، بعض محلوں میں لوگ اعلان کر دیتے ہیں حضرات روزہ نہ کھولے آجے، اے دوجی پارٹی دی اذان ہے، آپ کے روزے خراب ہو جائیں گے. سارا دن دا سانبیا 5 منٹاں چ ضائع نہ کر لیا جے. ٹھیک ہے. اس مولانا سے کوئی پوچھے یار 80% بندے تیری مانتے نے، دا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت ہی ہر گل منوانی. یہی مولانا میرے ساتھ پڑھاتے ہیں. چھٹی جب ہوتی ہے نا، ہر پیریڈ 5 منٹ پہلے چھڑ دیں گے. تو چھٹی ویلے جدو پورے ٹائم تے گیٹ کھلنا، اس تو پہلے گیٹ والے نو کہہ کہ یار چل ٹھیک ہے شاباش، اگے گڈی لائی ہوں. جو ہی گیٹ کھلا چل. ادھر چھٹی تو چھٹی، تیرے محبوب کہیں ذہبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ادھر سورج کی ٹکی ہے، غروب نہیں، ادھر اذان نہیں، ادھر کھجور منہ میں نہیں، اور چھٹی. ذہب الظمأ وابتلت العروق، تیرے نبی کی رگیں تازہ ہو گئی سورج کے غروب ہوتے. کہندا احتیاط بھائی 5 منٹ اور کاٹ لو. پھر کہندا اسی چنگے ہیں، ساڈے چ اتنا صبر ہے. میں نے کہا تیرے نالوں پھر 10 منٹ والا بہتا چنگا ہے. بات صبر کی ہوتی تو میں اگلے دن بھی تجھے صبر کر کے دکھاتا، اگلی رات بھی صبر کر کے دکھاتا، اگلی بھی کرتا. مقابلہ صبر میں نہیں، مقابلہ سنت میں ہے. علیکم بسنتی، تیرے نبی نے یہ احتیاطیں نہیں برتی. اور روزہ رکھتے ہوئے محبوب کہہ رہے ہیں کوئی لیٹ اٹھیا، کوئی مسئلہ بن گیا، ہاتھ چ ڈونگا پیالہ ہے، اذان ہون بھی ڈئی تو کھا پی لو. سونے کہندے کھا پی لو. حضرات کھانا پینا بند کر دیں. جی کسی نے آ کے پوچھ لیا جی اج میرے نالو، کہندا تیرا روزہ ہی نہیں ہوا. حضور تو اتنا تک کہہ رہے ہیں کہ بھول کے کھا بیٹھا ہے نا، دن کو جاری رکھ. تیرے رب نے کھلایا پلایا، بھول کے نا، چلو کوئی بات نہیں. ادھر فتح دم پہ گیا، حج پہ دم، عمرے میں دم پہ دم. سنت طریقہ یہ ہے کہ عمرہ جس میقات سے اندر داخل ہو، آتے ہوئے احرام باندھ لو، عمرہ کر لو. اور اللہ کا شکر ہے کبھی کثرت عمرہ اس وجہ سے نہیں. ساڈے ویر اتوں گئے ہوں، کوئی 1 2 4 5 لایا ہوں، کہندے پورا کرو. کنے عمرے کیتے؟ کہندا جی ماشاءاللہ 35 عمرے کر رہے ہیں. 7 دن 35 عمرے جی. میں جی ادھروں کردا سی، چکر کڈیا، ادھروں ٹینڈ کرائی، اتوں پھر بہ جاندا سی. مسجد عائشہ، پھر احرام، پھر عمرہ، پھر احرام، پھر عمرہ. میں نے کہا یار اس کی تو اجازت نہیں، مرد کو تو بالکل بھی نہیں. کہندا کنہاں نو ہے؟ میں کہ اس عورت کو جس کو ایام یا ماہواری احرام کے دوران آ جائے اور وہ نہیں کر سکی، اس کو تو اجازت ہے کہ چلے. گنجائش ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا، 7 بھائی گئے تھے، بھائی احرام باندھ کے نہیں آیا تھا، صرف سیدہ باندھ کے آئی تھی. یہ آپ نے کیا کیا؟ کہندے جی تسی ادا ہی کوئی ساڈی شاید گننی نہیں ہوندی. بھائی کثرت تعداد نہیں ہے. تیرے نبی کی سنت پوری زندگی میں صرف 4 عمرے، اور تو اور میں چلے عمرے پہ گیا ہے، اتفاقاً گیا ہے، کر لے. مدینے گیا ہے، واپس لوٹ رہا ہے، کر لے. طائف گیا ہے، چلے واپسی پہ جیرانہ آ گیا ہے، کر لے. لیکن آنا تے پھر جانا، تے آنا تے پھر جانا. یہ ادا ہی ہے کہ پیپر ایک ہوئے اج، یہ 8 پیپر کٹھا ہی دے آیا. میں سارے پیپر دے آیا ہوں. پھر امتحان گاہ میں جا کے گھروں ہو کے امی نو دس کے امی میں پیپر دین چلے ہاں، پھر جاوے امی میں پیپر دین چلے ہاں، ابا جی میں پیپر دین چلے ہاں.
सुन्नत से इतनी नफरत न कर, बिदत को इतना प्रमोट न कर। तूने किसी का कलमा पढ़ा है, तूने किसी को जो है वो हाथ दिया है, तूने किसी के साथ मुसाफा किया है, तूने किसी को दिल दिया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझ की तौफीक दे। अगली मुलाकात में यारों ने जो खुशी और गमी में बिदतें बना के सुन्नत का कत्ल आम किया है, उस हवाले से इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, कुरान मजीद का अंदाज है कि यह हक बयान करता है। लोग क्या कमेंट्स पास करते हैं कहने दो, कभी बयान भी कर देता है सयकुलुन नास। लोग बड़ी जल्दी कहेंगे इन्होंने किबला क्यों बदला है, बाप दादा उधर थे, ये किधर हो गए। कुरान जवाब भी देता है, बड़ा अच्छा अंदाज है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब कोई कमेंट्स पास होते थे तो आप कई दफ़ा खामोशी इख्तियार कर लेते थे। गाली दी गई, चुप। पिछले दिनों 2-4 दोस्त मिले, उनमें से एक गैर मुस्लिम थे और एक को हमारी पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है, और एक अपने मसालिक में से कहते साई साहब तुहाडे नाल एक शिकवा है। मैं कहा जी, कहते तुसी फट्टी बहुत पोचदे हो। और नवे नौजवानों को तो नहीं समझ आनी फट्टी पोचनी की होंदी है। जिन्हां ने पोचियां ने, जिन्हां ने सकाइयां ने, जे सही फट्टी नहीं सी ना पोची होंदी तो उस्ताद हत्थां ते मारदे सी कि पहले लफज नहीं दिसने चाहिए, उत्ते गाच नहीं ला, चंगी तरह इनू पोच, इनू धुप्पे सुका, घर दी पोची फिर दोबारा उत्ते पहुंचवांदे सी। हुण उत्ते लिख साफ सुथरा। और मेरे भाई, जहां बिदअत होगी वो पोचनी पड़ेगी, ऊपर सुन्नत का रंग चढ़ाने के लिए जरूरी है। सिबगत अल्लाह व मना अहसनु मिनल्लाह सिबगा। तेरे घर में अगर कोई दीवार को रंग करे और पहले रंग के ऊपर वैसे ही कोड लगा दे तो आपको बुरा लगेगा। इन्हों पहले खुरच, रेग माल भर, मार इसको साफ कर, पुटीन भर, फिर रेग माल मार, सब बराबर कर, फिर रंग चढ़ा, फिर दूसरा कोड, फिर तीसरा कोड। पाजी गाल कड्डी नहीं, मंदा बोलिया नहीं, बुरी नीयत नहीं, जो गलत है उन्होंने गलत कहना ते उन्होंने कच्चा करना। मैं ते मेरे सारे बच्चों की तकरीबन कदी ना कदी हड्डी का जो टुटन का मसला बनया। मैं गया जर्राह के पास, 12 बैठे हुए थे एक जगह पे, उन्होंने जोड़ी गलत जुड़ गई। कुछ अरसे के बाद मैं एक्सरे करवाया, डॉक्टर को कहता किहड़े पागल को टुर गया। मैं कहा सर वो हड्डियां का जोड़ता है, बड़ा अच्छा है। कहता आ वेख फिर। मैं कहा जी हुण? कहता उन्होंने को ले जा। मैं ले गया एक और के पास, कहता जी इनू तोड़ना पैना। मैं क्या क्यों? कहता गलत जुड़ गई है। मैं क्या किद्दां तोड़ोगे? कहते पहले कच्ची करांगे, कुछ पट्टियां करके कच्ची करांगे। कच्ची करने के बाद अचानक उसने इतनी बेदर्दी से झटका दिया कि वहां से टूटी, फिर खींचा, फिर नई जगह जोड़ी। पाजी गलत जगह ते हड्डी जोड़ जाए तो कच्ची करनी पैंदी है, तो खिंचनी तोड़नी पैंदी है, तो फिर जोड़दे आ पीड़ ते हुंदी है। थोड़ा चीखे थे मुशरिकीन मक्का, कुफारे मक्का सारे चीखे थे, क्योंकि पैगंबर ने बंदूक को बंदूक के दवारे से जो तोड़ के कच्चा करके फिर उन पे तौहीद का रंग चढ़ा के जब रब से जोड़ा था तो चीखें निकल गई थी। हम आपको कहीं और नहीं जोड़ रहे, माजरत के साथ, ना माँ बाप के साथ, ना बहन भाइयों के साथ, ना कोई अपने जो है वो किसी मसलक के साथ। जोड़ना चाहते हैं तो तौहीद और सुन्नत के साथ, आपके कलमे के साथ, किताब और सुन्नत के साथ। आप खुद थोड़ी सी कोशिश कर लें तो आपको पता चल जाएगा हड्डी जुड़ी कहाँ टेढ़ी है, और आप आपके साथ मुखलिस होंगे तो फिर लंग मारन नालों तो किते चंगा ना एक दफ़ा तोड़ा के बंदा सही जगह ते जोड़ पो आके बराबर करवा के चले। तो मोमिन की शान अड़ना नहीं होती, मोमिन की शान मानना होती है। अल्लाह मुझे और आपको किताब व सुन्नत की सही समझ दे दे, अल्लाह और उसके रसूल का फॉलोअर बना दे, सुन्नत का सही राही बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।